الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان، اللہ کی قسم مہینہ بہت مبارک، بولو یہ مہینہ شعبان بہت مبارک، آنے والا مہینہ اور بھی زیادہ مبارک، بولو کونسا مہینہ رمضان، جناب بھی بہت مبارک، اللہ کا در، بولو اللہ کا زمانہ بھی مبارک، جگہ بھی مبارک. دعا کریں آج کی بات ہم سنیں، عمل کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہم سب کو بھی مبارک بنا دے. آمین آمین. ارے تھوڑا دیر میں آپ سے بولو نا، یہ مہینہ کون تھا؟ میں بیمار آیا ہوں اور میں ایسے ہی صورت سے یہاں آ گیا. میں جبل پور سے چلنا چلتے یہاں پر پہنچا ہوں اور بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں. صرف آپ لوگوں کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں دعا کرو کہ اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بات سے بولیں گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. ابھی ہمارا بیٹا بہت اچھے انداز میں نماز پڑھ رہے تھے، بہت اچھا انداز، انہوں نے سیرت النبی پر نعتیں پڑھی اور میرے بچہ عبداللہ نے بھی بہت اچھا قرآن پاک پڑھا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی دو چار آدمی سبحان اللہ بول رہے تھے، باقی سب خاموش بیٹھے تھے. ایسا نہ کریں میرے پیارو، تھوڑی ہمت بتائے، تھوڑا حوصلہ بتائے اور سامنے والے کے حوصلے کو بڑھائے. بولو سامنے والے کے حوصلے کو بڑھائے. بچہ آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، آپ ماشاءاللہ بولو گے، سبحان اللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، اس بچے کی عزت بڑھ جائے گی، اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ آگے چل کر اور اچھا پڑھے گا. لیکن کیا معلوم ہمارے گجرات میں ایسا کیوں ہوئی؟ ایسا رہتے رہتے جیسے بیوی کی زبردستی دھکے مار کے بیٹا کو نا ایسا میں ان بچوں کی باتیں کر رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں، ان کو اس وقت ہمت کی ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ، میرے سامنے کو بولتے رہو گے، بولو گے انشاءاللہ. پورا پریوار سامنے بولے گا. یہ مہینہ کون تھا؟ آنے والا مہینہ. اور یہ 2 مہینے کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سبحان اللہ بولتے، سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شهری ورمضان شهر اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ. ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ، یہ مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ، آنے والا رب مصطفیٰ کا مہینہ. بولو سبحان اللہ. یہ مہینہ ہمارے نبی کا ہے. بولو یہ مہینہ ہمارے نبی کا ہے. افسوس کی بات ہے، معلوم ہے آج تک ہم کو شعبان اور رمضان کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے اتنے میرے ساتھ بولنے کی نہیں معلوم ہے، پوچھا ہی نہیں کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے. افسوس کی بات کا ہے کہ ہم نے کبھی کسی مولانا کو جا کے یہ پوچھا نہیں کہ مولانا یہ شعبان مہینہ آیا ہے، یہ
मुस्तफा का महीना है, ये रहमत वाला महीना है, इसमें शब बारात है। ये शाबान का तर्जुमा क्या है? आने वाला जो रमजान महीना है उसका तर्जुमा क्या है? सुनेंगे इंशाअल्लाह। शाबान के माने आते हैं किसी चीज को फैलाना। बोलो सामने बोलो, शाबान के माने आते हैं किसी चीज को फैलाना। और शाबान को शाबान अल्लाह की कसम इसलिए कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह अपनी रहमतों को फैला देता है। बोलो ना, अल्लाह अपनी रहमत को फैला देता। वो शबे बारात गई ना, बड़ी रात गई ना, बड़ी रात गई। मेरे प्यारों, हदीस में बात में साफ साफ लिखा, अल्लाह तबारक व तआला शबे बारात वो बड़ी रात में अल्लाह पहले आसमान पर और अल्लाह खुद पूछता है कोई क्या बंदा मुझसे मांगने वाला, आज मैं उसके गुनाहों को माफ करो। है कोई बंदा जरूरत वाला, उसकी जरूरत को पूरा करो। है कोई रोटी मांगने वाला, बेहिसाब हलाल रोटी उससे अता करो। अल्लाह खुद पहले आसमान पर ये महीने में आता है और आपको सवाल करता है और बताना चाहता है, अल्लाह ये मेरे मुस्तफा का महीना है, मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं है, तो ये महीना भी बड़ी अजमतों वाला महीना है। और आने वाला महीना तो फिर अल्लाह का महीना। कौन सा महीना? जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा। बोलो सुभान अल्लाह। जिहाद है ना महीना आ रहा है, बस बीच तक छोटे वाला है ये महीना। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको रमजान की हकीकत अता फरमाए। ये रमजान का तर्जुमा क्या मालूम? सुना कभी रमजान के माने आते हैं किसी चीज को जलाकर। बोलो किसी चीज को जलाओ, और जलाने के बाद उसका राख बना दो, पाउडर बना दो और हवा में उड़ा दो। भाई रमजान के माने किसी चीज को जलाना और इतना जलाना कि वो पाउडर बने, राख बने और फिर इसको हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है कि रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला रमजान में अपने सब बंदों के गुनाहों को जमा करता है। अल्लाह मेरे आपके पूरी उम्मत के अल्लाह तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करता है और अल्लाह उसके बाद रमजान का चांद आता है, अल्लाह सब गुनाहों को जला देता, जला देता, जला देता। अल्लाह राख बना देता, पाउडर बना देता और ईद का चांद आता, अल्लाह सब गुनाहों को हवा में उड़ा देता और अल्लाह कहता मेरी कसम मेरे बंदे ने कोई गुनाह किया ही नहीं। ये पूरे रमजान की डेफिनेशन कि अल्लाह का गुनाहों को, बंदों के गुनाहों को जलाना, उसको राख बनाना, हवा में उड़ाना कि मेरे बंदे ने कोई गुनाह किया नहीं। इसी को हमारे नबी ने भी फरमाया। एक बार बोल दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहु रहमा व अव्सतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इज़्ज़तुन मिनन नार। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान का महीना आ गया। हमारे नबी फरमाते रमजान का मुबारक महीना आ गया। पहले 10 दिन आ गए, अल्लाह की रहमतें नजर आने लगी। दूसरे 10 दिन आ गए, अल्लाह की मग़फ़िरत के परवाने नजर आने लगे। और आखिरी 10 दिन आ गए, हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर दिया। इसीलिए हज़रत जुनैद बगदादी का नाम सुना ना? हाँ सुना। अल्लाह के वली थे ना, ईद के दिन बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, नमाज पढ़ के आते थे, बहुत रोते थे। किसी ने कहा हज़रत ईद का दिन, खुशी का दिन, फरहत का दिन, अच्छे कपड़े पहनने का दिन, खाने पीने का दिन, आप रो रहे। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हाँ आज तो खुशी का दिन है, फरहत का दिन है, मसरत का दिन है। मैंने अच्छे कपड़े पहने, मैंने ईद की नमाज पढ़ाई और मैंने अच्छा खाया भी, लेकिन रोना इस बात का आता है आसमान को जब देखता था और जो रहमतें नजर आती थी अब वो रहमतें नजर नहीं आती। वो रमजान चला गया, रहमतें चली गई, मग़फ़िरतें चली गई। तो मेरे दोस्तों को महीना आ रहा है, कौन कौन चाहता है कि रमजान में अपनी मग़फ़िरत हो जाए? सभी चाहते हैं। कोई हदीस सुनी सुभान अल्लाह तो बोले की बात करते हो, लंबी चौड़ी बात नहीं करना। मेरे को हकीकत पर आना है कि ये शाबान या कुछ भी बाकी है और रमजान का पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। मेरे और आप ऐसा रमजान गुजारे ईद का चांद नजर ना आए उससे पहले हमारी मग़फ़िरत का चांद नजर आए इंशाअल्लाह।
اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کو معراج ہوئی؟ دیکھو بالکل نہیں جمتا ہے یار. بولو نا ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا؟ بالکل نہ کیا. آسمانوں کا سفر کیا ہے. آسمانوں کا میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا. بولو کیا تھا. ہمیں معراج کا سفر نہیں بتانا, اتنا بتانا کہ جب ہمارے نبی کو ساتوں آسمانوں کو پار کرنا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نبی کی یا عربی. اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرے مصطفیٰ, آ جاؤ ساتوں آسمانوں کو پار کرو. ارے ساتوں آسمانوں کو پار کرو. اس وقت ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تھا اللہ ساتوں آسمانوں کو کیسے پار کروں گا, کیا ہوگا آسمانوں پر, ہوگا کیا. اس وقت اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے نبی تم بہت پیارے نبی ہو, آؤ آسمانوں پر آؤ. ہر آسمان پر ایک نبی تمہاری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے. اللہ نے ہر آسمان پر ایک نبی کو رکھا تاکہ میرے آدمی نبی کی ملاقات کرے. اچھا کون کون سے نبی کو رکھا آپ کو معلوم ہے؟ آسمان کتنے, اتنا کو معلوم ہے آسمان کتنے, اللہ نے کتنے نبیوں کو رکھا ہوگا. سنتے جاؤ سبحان اللہ بولتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر بولو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب آخری آسمان ساتویں آسمان پر پہنچے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی سے آپ آسمان پر یاد دیکھے نا, ایک جگہ ایسا معاملہ تھا. آپ نے کون تھے؟ جبرائیل. آپ نے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. تو حضرت جبرائیل ہمارے نبی کو سفر کر رہے. بولو کس کا سفر کر رہے؟ کس کا سفر کر رہے ہیں؟ اور کتنے آسمان کو سفر کر رہے ہیں؟ آسمان کا سفر کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نام آئے اور آپ نے کہا کہ میرے پیارے نبی حضرت آپ کی پرمیشن ہو تو میں کچھ کہوں. دیکھو کتنا ادب رسپیکٹ. اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں کچھ کہوں. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بولو بولو جبرائیل بولو. ہاں میرے پیارے نبی ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو پردہ اٹھاؤ, فرشتہ آئے گا. بولو انشاءاللہ. اور آپ سے آپ کی پرمیشن ہو تو, اگر آپ کی پرمیشن نہ ہو تو ہم آگے سفر شروع کرتے ہیں. ہمارے آقا صاحب نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل فرشتے کی ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے سردار کو میرے ساتھ تھے. ارے بولو نا ساتھ میں کون تھے؟ حضرت آپ فرشتوں کے سردار کو جبرائیل تم میرے ساتھ میں ہو تو مجھے کسی اور فرشتے کی ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جبرائیل وہ بہت چاہتے ہیں ایک مرتبہ آپ سے ملاقات ہو جائے. ہمارے نبی پھر مسکرایا اجازت دے دو. کیا تھا اجازت دے دو. حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا. بولو سبحان اللہ. وہ آسمانوں پر اچھی وہ گلی پڑھتے ہوں گے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور وہ فرشتے آئے. اللہ کی قسم میرے پیارو اتنے خوبصورت فرشتے ہوں گے. وہ انسان کی شکل میں آئے. اتنے خوبصورت چہرے پہ نور کی نور نور کی نور نور کی نور. جب وہ ہمارے نبی کے قریب آئے اور جب سلام اور کلام ہوا تو ہمارے نبی نے اس فرشتے کو پوچھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا, اتنے نورانی اتنے خوبصورت اللہ نے تم کو پیدا کیا. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ مجھے نہیں معلوم, میرے
اللہ نے مجھے کب پیدا کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اللہ نے مجھے کب پیدا کیا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ یعنی وہ فرشتے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں پیدا کب ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے 2000 سال پہلے، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو کریٹ کیا اس کے 2000 سال پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو ہمارا آدم نے فرمایا ہو تو بہت کہنے پہ کوئی حضرت آدم کی بھی پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تو کرتے کیا ہو اور اب تک کرتے رہے ہو؟ میں اب تک تمہاری ایکٹیویٹی کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ اور فرشتے نے مجھے پیار سے کہا جس دن سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے آج تک میں ایک ہی کام کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ میری زبان پر محمد رسول اللہ، میری زبان پر بولو محمد رسول اللہ۔ یعنی آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے بھی اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو روشن کر دیا۔ تو وہ فرشتہ کہتا حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے میری زبان پر محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ آج جب مجھے پتا چلا کہ آپ آسمانوں پر آئے ہیں تو میں تو اللہ کے پاس گیا، وہ فرشتہ کہتا میں اللہ کے پاس گیا اور میں نے اللہ کو جا کر کہا جس نبی کا نام میں لے رہا ہوں اور زمانے سے لے رہا ہوں، ہزاروں سال پہلے سے لے رہا ہوں، آج وہ نبی آ رہے ہیں، میں وہ نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو جاؤ اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دے تو ہماری طرف سے بھی اجازت ہے۔ میں اجازت دینے آپ کے پاس آیا، جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل نے آپ سے پرمیشن لی، آپ نے اجازت دے دی۔ آپ کا احسان ہے، آپ کا نام میں کتنے زمانے سے لے رہا تھا، آپ کا نام لے رہا تھا، آج اللہ نے آپ کے چہرے کا دیدار نصیب فرما دیا۔ اور ہمارے نبی نے پوچھا کچھ چاہتے ہو، کچھ چاہتے ہو؟ تو ہاں آپ اجازت دو نا، میں چاہتا ہوں ایک بار آپ کی پیشانی کو چھوٹی ہو، ایک بار آپ کی پیشانی کو ہمارا آپ نے اجازت دی۔ ایک میرے باقی والوں کو کیسا منظر ہوگا آسمانوں پر جب وہ فرشتہ آگے بڑھے ہوں گے اور ہمارے نبی کی مبارک پیشانی کو جمع ہوگا۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ہم اپنے گھروں کو بھی وہ موقع دے دے کہ قیامت کا میدان ہو، ہمارے نبی ہمارے سامنے ہو اور ہمیں پیشانی چومنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ بس وہ فرشتے آئے اور ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما اور وہ کہتے بات کی مجھے پوری حدیث سے سنانا، صرف اتنا سنانا کہ جب وہ فرشتے سے جانے کا وقت ہوا، پھر ٹائم ختم ہو جانے کا وقت ہوا تو فرشتے جاتے جاتے کہنے لگے پیارے نبی ایک بہت عجیب چیز بتاؤ آپ کو، میں تو آسمانوں پہ رہتا ہوں، ایک عجیب چیز بتاؤ آپ کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ تو اس فرشتے نے ایک پردہ اٹھایا، بولو حضرت جبرائیل نے، اس فرشتے نے ایک جیب سے پردہ اٹھایا نا، ایک بہت بڑا بیگ رکھا ہوا، بیگ کا رکھتے نا صندوق، کیا بولتا ہے پیٹی بیگ، ہاں صندوق، لیکن وہ ہم جو سفر میں جاتے وہ صندوق نہیں، اور اتنا بڑا صندوق رکھا ہوا اور گرین کلر کا کلر بنتا چمکتا صندوق رکھا۔ ارے فرشتے نے پردہ اٹھایا، سامنے اتنا بڑا صندوق ہے اور گرین کلر کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سوال کیا ماں پر صندوق کا اندر کیا ہے؟ فرشتے بتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ فرشتے نے کہا یہی تو بتانا ہے، آپ ابھی تو معراج پر آئے، بولو فرشتہ کیا کرے، ابھی تو آپ معراج پر آئے، ایک زمانہ آئے گا، سبحان اللہ بولو ایک زمانہ، وہ فرشتہ کہتے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جا کے بچ جاؤ گے، بولو سبحان اللہ، آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ آپ پر روزے فرض کرے گا، اللہ آپ پر روزے فرض کرے گا، اللہ آپ کی امت پر روزے فرض کرے گا۔ اور بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی مدینہ آئے، روزے فرض ہوئے، بولو نا روزے کس پر فرض ہوئے؟ ہمارے نبی پر بھی فرض ہوئے، اور پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہاری امت پر روزے فرض کر دیے۔ ارے وہ فرشتہ کہتا ابھی تو آپ معراج پہ آئے ہو، ابھی تو مکے کا زمانہ ہے، ایک زمانہ آئے گا
آپ مدینہ جاؤ گے اللہ آپ پر روزے فرض کرے گا، اللہ آپ کی امت پر روزے فرض کرے گا۔ اب وہ فرشتہ کہتا اللہ آپ پر روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر روزہ فرض کرے گا، اور وہ فرشتہ کہتا میرے اللہ کی قسم آپ کے جس امتی کا رمضان قبول ہو جائے گا، جس امتی کا روزہ قبول ہو جائے گا، یہ بھرا جو بیگ ہے نا، گرین کلر کا بیگ ہے، اس میں آپ کے جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام بھی صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آئے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کیا تھا وہ فرشتے نے کہا؟ وہ فرشتے نے کہا آپ پر اللہ نے روزہ فرض کیا، آپ کی امت پر روزہ فرض کیا، اب آپ سے جس امتی کا روزہ قبول ہوگا، جس امتی کا روزہ قبول ہوگا، اللہ اس کا نام لے گا، یہ صندوق میں رکھے گا، اور وہ فرشتہ کہتا میرے اللہ کی قسم آپ کے جس امتی کا روزہ قبول ہو گیا اس کا نام یہ صندوق میں آ گیا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا بغیر حساب کتاب کے وہ جنتی ہو گیا۔ یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، آپ کا وہ امتی جنت میں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو آپ بتاؤ ہمارا نام صندوق میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے رمضان پہلی مرتبہ تھوڑی آ رہا ہے، وہ صندوق کو کب سے کھلا ہوا ہے؟ تو میرا اور آپ کا نام گیا کہ نہیں ہے؟ بولو میرے کو بھی یہ رمضان میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی رمضان میں پہنچائیں گے انشاءاللہ؟ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بہت اسی لیے آیا ہوں کہ وہ صندوق میں یہ رمضان میں انشاءاللہ میرا بھی نام جائے، آپ کا بھی نام جائے، اور ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے، اس کے لیے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت بہت تیاری کرتے ہیں، یعنی بولو آپ نے بہت کچھ کرنا پڑے گا، جس میں سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا ایک فکر ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ایک طرف ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا لیکن میرے نبی کو کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں اگر میرا اور آپ کا نام وہ صندوق سے جانا ہے نا، اس کی پہلی کنڈیشن ہے ہمارا مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بولو ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور نبی راضی کیسے ہوں گے؟ ہمارے نبی راضی کیسے ہوں گے؟ ہم چلائیں گے تو راضی ہو جائیں گے، ہم چیخیں گے تو راضی ہو جائیں گے، ہم صرف اتنا کریں گے مصطفیٰ کا دامن بولو دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ راضی ہو گئے، ہم نے اتنا ہوگا وہ راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی راضی کیسے ہوں گے؟ وہ نبی سے ہی پوچھو، نبی سے ہی پوچھو کہ میرے پیارے نبی تم ہم سے راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ سے پوچھو کہ ہمارا مصطفیٰ ہم سے راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ نے جواب دیا قرآن میں 28واں پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اپنی آواز سے بولو کون سا پارہ، تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکو کہ ہمارا نبی ہم سے راضی کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی راضی کیسے ہوں گے؟ ہمارے نبی جو کہیں گے کرنا ہے، بولو ہمارے نبی جو کہیں گے کرنا ہے، وہ کرنے والا بن جا۔ ہمارے نبی کہیں گے نہیں کرنا ہے، وہ نہ کرنے والا بن جا۔ ہمارے نبی ہاں کہے اللہ حلال کر دیتا، ہمارے نبی نہ کہے اللہ حرام کر دیتا۔ ہمارے نبی مسکرائے جنت کی کلیاں کھلتی ہے، ہمارے نبی ناراض ہو جائے جہنم میں شعلے بھڑکتے گے۔ ہمارے نبی کہتے یہ کرنا تو کرنا ہے، ہمارے نبی کہیں گے نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اگر نسبت میں اور آپ آ گئے ہر ایک صندوق پہ ہمارا نام ہوگا، ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ اللہ کی قسم آج یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع کرے گا۔ لیکن پہلے طے کرو نبی نہیں کرنا تو نبی نہیں تو سمجھ میں آ گئے تو بھی نبی کی ماننا، بولو سمجھ میں آ گئے تو بھی نبی کی ماننا، نہیں سمجھ میں آ گئے تو بھی اچھا لگے تو بھی ماننا، نہ اچھا لگے تو بھی ماننا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ایسا آپ جواب دو گے ارے
بلند آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی کو نبی، بولو سبحان اللہ، آپ نے بولی آپ نے چلو شروع ہو جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہمارے نبی نے صرف یوں اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند ہم نے بھی پڑھ سکتا ہے ہماری اشارے پہ بیٹا سگر کرنے میں چلنے کے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے مبارک اشارے سے چاند کے آگے چلے پیچھے آگے میرا ساتھ دینا پیار سے بولنا ہمارا نبی وہ نبی، بولو بولو ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے پھر اشارہ کرے پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے ہمارا نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے نبی کے انگلی مبارک سے اشارہ سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کیا اب تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، پھر چاند اور سورج ہمارے نبی کی کیوں مانگتے ہیں، یہ کیوں فرما بردار کرتے ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اگر انسانوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے اگر میرے اور آپ کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے جنتوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے جنت کے درندوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے درندوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے پرندوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ چاند اور سورج کو بھی ہم نے مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی نبی وہ جو کہے وہ کرنا، ہمارا نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، ہمارے نبی اشارہ کرے بولو ڈوبا ہوا سورج، آگے چلو ہمارا نبی وہ نبی، بولو نا ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، ہمارا نبی اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہر طرف ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، جب پانی نہ ملے عرب کے جنگل میں پانی نہ ملے، ہمارا نبی اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھے یا برتنوں پر رکھے، صحابہ کرے ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ ایک بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کی بات مانو تو وہ کرنا ہے، جس سے روکے اسے روکنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اللہ کی قسم ہمارا نبی جب معراج پہ گئے نا، ابھی آپ کو بتا رہے بولو معراج پہ گئے نا، تو ہمارے نبی نے وہاں جا کر ایک سوال پوچھا، اے اللہ میں تو مہمان کر کے آیا، بولو سبحان اللہ، اللہ میں تو مہمان کر کے آیا، اللہ تو نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو صفی اللہ بنا دیا، اللہ تو نے حضرت نوح کو پیدا کیا، کتنا بڑا نام دیا نبی اللہ، تو نے حضرت یوسف کو نام دیا حبیب اللہ، تو نے حضرت یونس کو نام دیا صاحب الروح، اللہ تو نے حضرت سلیمان کو نام دیا صاحب المملکہ، اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو نام دیا خلیل اللہ، تو نے حضرت اسماعیل کو نام دیا ذبیح اللہ، اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو نام دیا کلیم اللہ، اللہ تو نے حضرت عیسیٰ کو نام دیا روح اللہ، اے اللہ وہ زمین پر دے تو نے بڑے بڑے نام دیا، اللہ میں زمین پر دے، ہمارے مصطفیٰ نے کہا اللہ میں زمین پر نہیں، میں آسمانوں پر نہیں، میں آسمانوں کو بھی پار کیا، کتنا کو بھی پار کیا، جنتوں کو بھی پار کیا، اللہ عرش پر آیا، مہمان بن کر آیا، اللہ مجھے
کون سا نام دے دے اللہ؟ بولو بولو سبحان اللہ، بولو اللہ مجھے کون سا نام دینے والا؟ اس وقت اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرا محبوب، آسمانوں سے اوپر بلایا، عرش پہ بلایا، آج تجھے میں نام دوں گا، جس کو جہاں جو بھی نام دیا، تیرا نام میں نے حبیب اللہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فرق کیا ہے؟ اللہ آدم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ میں حبیب اللہ، فرق کیا ہے؟ وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، بولو وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، فرق کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے نبی حبیب اللہ بہت فرق ہے، اگر کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجیب اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ، اللہ نے کہا میری قسم وہ جتنے ہیں، وہ جتنے نبی ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جتنے نبی ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو حبیب اللہ ہے خود اللہ خود سے محبت کرتا ہے۔ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میرے دوستو نبی جو کہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو دو مثال دوں گا کہ نبی نے کہا، صحابہ نے کیا کیا، ہم کو سوچ نہیں سکتے۔ بولو ہم کو سوچ نہیں سکتے۔ سنیں گے آپ لوگ سنیں گے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ یہ قربانی میں بھی دوں انشاءاللہ، آپ بھی دیں، بولو دیں گے انشاءاللہ۔ ارے زندگی کس لیے مر جائیں گے، اللہ نے لاکھوں دیے، کروڑوں دیے، اللہ نے بہت بیٹھا کے دعا کرو، اللہ سب کو اور بھی برکت دیں گے۔ ہم منع نہیں کرتے، کوئی لاکھوں پتی ہوگا، کوئی کروڑ پتی ہوگا، کوئی اربوں پتی ہوگا، ہم تو دعا کرتے اللہ اور دے، بے حساب دے، چھپر پھاڑ سے دے، لیکن اللہ دے اس بات میں دل بھی دے۔ بولو بولو بولو، اس لیے جیسی کرنی، بولو بولو جیسی کرنی، وہ ہمارے نبی سے محبت کا کیا معاملہ تھا۔ آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت عثمان۔ ہاں میں نے یہ میرے کو بہت بھاری پڑتا، آپ لوگ جواب نہیں دیتے ہو، بولو نا آپ نے صحابی کا نام سنا ہوگا حضرت ہمارے نبی کے پاس آئے، دیکھا منظر کیسا ہے، ہمارے نبی خاموش بیٹھے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنکھوں میں آنسو۔ حضرت عثمان آئے، گھبرائے اللہ کے رسول کیا ہو گیا، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے اور یہ صحابہ کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عثمان 24 گھنٹے ہو گئے ہم کو پانی نہیں ملا ہے۔ بولو 24 گھنٹے ہو گئے مجھے اپنے صحابہ کو اور ہمارے گھر والوں کو پانی، تو عثمان کے پاس باہر تو کنواں ہے اور وہ کنویں میں تو خوب پانی اور سارے مسلمان وہاں سے پانی بھرتے، ارے سارے مسلمان وہاں سے پانی بھرتے، مرد عورتیں بچے، پھر پانی کیوں نہیں ملا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ کنواں یہودی کا، بولو کنواں یہودی کا۔ 24 گھنٹہ پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے یہودی پانی بھرے گا، چلنے والے کو یہاں سے پانی نہیں ملے گا، چلنے والے کو یہاں سے پانی ہمارا کوئی وہاں جا نہیں سکتا، پانی نہیں ہمارے گھر میں، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو، بتاؤ حضرت عثمان نبی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے تھے؟ گئے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، چلے گئے، سیدھے وہ یہودی کے پاس گئے اور جب سے کہا وہ تیرا کنواں ہے اور تم نے اعلان کر دیا کہ یہودی پانی بھرے گا مسلمان پانی، ہاں ہم نے ایسا اعلان کیا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کنواں اس کو بیچ دے، بیچ دے، کنواں نہیں بیچے ہوا۔ حضرت عثمان نے کہا آدھا بیچ دے، بکتی بکتی آدھا بکتی، تو کہا آدھا بیچوں گا لیکن قیمت تو 10 ماہ کوئی نہیں لگا سکتا، آدھا بیچوں گا لیکن قیمت بہت لگاؤں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا جو قیمت مانگنا میں مانگ لے، میں مال دے سکتا لیکن میرے نبی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا، میں مال دے دوں گا، دے دوں گا، تو جو مانگے گا دے دوں گا، مال تو جائے گا آئے گا، لیکن عثمان کے نبی کے آنکھوں میں آنسو نہیں سکتا۔ اس نے بہت بڑی قیمت لگائی اور بکتی بکتی بس حضرت عثمان نے کہہ دیا ایک دن یہودی پانی بھریں گے، ایک دن سنا حضرت عثمان نے جملہ، ایک دن یہودی پانی بھریں گے اور ایک دن مسلمان اور یہودی دونوں بھریں گے۔
حضرت عثمان نے کہا ہم وہ نیرو مائنڈ نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر پانی کی روک نہیں لگاتے، ہم کسی کے اوپر اتنا ظلم نہیں کرتے. ایک دن تو چاہے گا یہودی آ کے پانی بھریں گے، لیکن ایک دن عثمان کا ہوگا، افسر بھی آ کر پانی بھرے گا، غیر بھی آ کر اسی کنویں سے پانی بھرے گا. ہم اس کو روکنے والے حضرت عثمان سیدھے کنویں کے پاس گئے، کنویں کے پاس گئے اور حضرت عثمان نے دنیا کو جمع کر دیا، خوب پانی بھرا، بولو خوب پانی. حضرت عثمان نے ایک خوبصورت برتن میں پانی بھرا. اب سب لوگ پانی لے کر ہمارے نبی کے پاس گئے. ارے جیسے ہمارے نبی نے پہنچے السلام علیکم گڑبا سمجھا، ہمارے نبی نے دیکھا کہ صحابہ پانی لے کر آ رہے اور حضرت عثمان ایک پیارا برتن لے کر آ رہے. ارے حضرت عثمان نے کہا چلو پانی پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ، ارے سب کے گھر میں پانی پہنچاؤ. اور وہ جو برتن لے کر حضرت عثمان آئے تھے نا، ہمارے نبی کے قریب میں اللہ کے رسول آپ کو پیاسے ہیں، یہ پانی میں آپ کے راستے لے کر آیا. بولو یہ پانی میں کوئی پانی دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ بڑھا کے بھائی کوئی میرے کو گلاس دے گا تو میں کیا کروں گا؟ ہاں تو ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھا ہے، میں آتا عثمان وہاں میں پانی پیوں. جیسے ہاتھ بڑھا کے نا عثمان نے برتن کھینچ دیا. برتن ہمارے نبی نے کہا عثمان مجھے دینا نہیں چاہتے، یہ پانی تو میرے پاس سے لائے نا، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، تم نے ہاتھ کھینچ لیا، دینا نہیں چاہتے. حضرت عثمان روئے اور روتے روتے کہا آپ کو پانی دینا چاہتا ہوں لیکن ہاتھ میں نہیں، آج ہاتھ میرا ہوگا اور منہ مبارک مصطفیٰ کا ہوگا. ہاتھ میرا ہوگا، ہوٹھ مبارک مصطفیٰ کے ہوں گے. آج میں آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دیا ہوں گا. ہمارے نبی نے کہا عثمان پلا، اور عثمان رو رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے نبی کو پانی پلا رہے ہیں. ہمارے نبی نے ہاتھ ٹچ نہیں کیے، ارے ہاتھ عثمان کا ہے اور ہوٹھ مبارک بہت پلا دیا. ہمارے نبی نے حضرت عثمان نے وہ باقی مانی حضرت عثمان چاہنے لگے. ہمارے نبی نے کہا عثمان بیٹھو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہمارے نبی کو عثمان کو پوچھا، میں سب سے پوچھا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا میرے ساتھ قرآن میں لکھا ہے قیامت آئے گی. ہمارے نبی نے حضرت عثمان کو پوچھا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا قیامت آئے گی. القاریات مالقاریات اور لوگ پسینے میں کہاں تک پہنچے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے. ہمارے نبی فرمان کے عثمان فکر مت کرنا، اللہ میرے سامنے ایک بہت لائے گا. بولا اللہ میرے سامنے بہت پانی 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 کا بہت اللہ میرے سامنے آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا عثمان بہت کوثر میرے سامنے لایا جائے گا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور جو ایک گھٹ پی لے گا کبھی پیاسا واپس نہیں ہوگا. قرآن میں لکھا ہمارے نبی کو حوض کوثر ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ہمارے نبی کو پانی پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے. اور جس نے پی لیا اس نے کبھی کیا کہا نہیں ہوگا، وہ پانی دودھ سے زیادہ بولو تو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. پڑھو نا اللہ نے فرمایا ہمارے نبی نے بتا عثمان قیامت کا دن ہوگا. سنو عثمان نے ابھی پانی پلایا ہے، ایک کو پلایا پانی ہاتھ عثمان کا، ہاتھ عثمان کا بہت مبارک تھے. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں جو حوض کوثر نہیں ہوگا عثمان ابو بکر یہاں سے ہوں گے، میں حوض کوثر پہ کھڑا رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرے ابو بکر میرے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، عمر میرے بائیں طرف کھڑے ہوں گے، اور میں ابو بکر کو کہتا رہوں گا میرے عمر ملا رہے پلاتا جا، ابو بکر پلاتا جا، ابو بکر پلاتا جا. عمر کو کہوں گا عمر تو امتیوں کو پلاتا جا.
تو میرے سامنے آئے گا اور جب میرے قریب آئے گا، عثمان جب تو میرے قریب آئے گا، ابو بکر دائیں والوں کو ملائیں گے، عمر بائیں والوں کو ملائیں گے، عثمان تو آئے گا، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، آج ہاتھ عثمان کا ہے، ہوٹ مصطفیٰ کا ہے، کل قیامت میں ہاتھ مبارک مصطفیٰ کا ہوگا، ہوٹ عثمان تیرے ہوں گے، عثمان سب کو پانی پلاؤں گا، لیکن تو نے یہاں پانی کا انتظام کیا، سب سے پہلے وہاں میں مجھے پانی پلاؤں گا، جیسی کرنی میرے دوستوں، آج ہم لوگ کچھ شہر کے لیے کریں نا، یہ کام تو اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی کہتے تھے اور صحابہ کرتے تھے، بولو بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی بولو کہتے تھے اور صحابہ وہ گھر سے گئے تبوک، ساتھ میں بولنا کون سا غزوہ، ماشاء اللہ، تو سب سے کام سے گئے ریل سے کھانا نہیں کھلانے کھاتے، میں واقعی اپنا سب سے دکھائی دے کھانا کھاتا ہے، یہ بھی بھائی کھانا کھاتا واقعی وہ شکیل بھائی تو 24 گھنٹہ میرے سامنے رہتا، اس کے گھر کھایا تو کیا کھایا، ایک بھی بار اس کے گھر کو کھاتا رہتا، لیکن آپ کے گھر میں چولہے جلتے شکیل بھائی کے گھر اللہ جو واقعہ سنا سنو پھر ایک مرتبہ بولو، نبی بولتے تھے اور صحابہ کرتے تھے، آواز نہیں آ رہی، نبی بولتے تھے اور صحابہ کرتے بھی جانا ہے، بولو کون سا غزوہ، غزوہ تبوک، بولو غزوہ بہت دور جانا ہے، ارے بولو مدینے سے بہت جانا ہے، اور اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، بولو اس کی ضرورت ہے، تو ہمارے نبی نے جو اعلان کی، ہمارے نبی نے یہ بھی کہا کہ پیسہ کو یہ کہا ایک میرے امتیوں، آج اللہ تم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تم سے اور دیکھی کرنی، ہمارے نبی نے کہہ دیا، دیکھو دیکھو اعلان سنو، ہمارے نبی کا اعلان، اور اللہ کو یہ اعلان اتنا پسند آیا، قرآن میں 2 جگہ، ارے بولو قرآن میں کتنی جگہ پڑے، 2 جگہ، بولو کون سا غزوہ تبوک، ہمارے نبی تشریح کر رہے، تشریح ہو رہی ہے، چلو بھائی اللہ کے راستے میں آنا ہے، بھائی اللہ کے راستے میں آنا ہے، اور مال کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہمارے نبی نے اعلان کیا، سورہ بقرہ، بولو سورہ اعلان کیا، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی اعلان کرتا، آج کون اللہ کے راستے میں دے گا، کون اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ نے فرمایا تو دیتا جائے گا، تو 1 گنا دے گا، میں 100 گنا کر کے تجھے واپس لوٹا دوں گا، سبحان اللہ، تو ایک جگہ کون سی جگہ، سورہ حدید میں 27 پارہ، وہاں سے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، پڑھو گے میرے سامنے، پڑھو گے نا، سورہ حدید 27 پارہ، جو حافظ ہو میرے سامنے پڑھے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، او میرے مصطفیٰ نے آواز لگا دی، ارے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دے، ارے دے دے اللہ کے راستے میں دے دے، سوال ہوتا اللہ تو کیا دے گا، اللہ نے فرمایا او میرا بندہ جن کے لیے اللہ کہتا میری قسم اتنا دوں گا تو جن بھی نہیں پائے گا، یہ اعلان ہو گیا ہمارے نبی کی زبان سے، تبوک میں جانا ہے، اب کون مان کی کیا قربانی دے گا، میرے دوستوں کمپٹیشن شروع ہو گیا، کیا شروع ہو گیا، اب بھی کرتے ہیں کمپٹیشن کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، ارے یہ گھر میں 1 لاکھ کا ٹی وی، میں میرے گھر میں 1.25 لاکھ کا ٹی وی لاتا ہوں، ارے اس کے بعد شادی ہوئی، بھائی چلے جائے شادی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، 12-15 لاکھ ہوئے، ارے کیا 12-15 لاکھ ہوئے، میرے بیٹے کا نکاح ہوگا پوسا نکلے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، منڈا ویڈیو شوٹنگ، اور ابھی آج کل تو ہیلی کاپٹر میں اڑاتے ہیں،
दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में आते हैं और इतना लगते हैं कि वो हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। बैंड बाजा आता है। अल्लाह की कसम हमारी शादी होती है ना, लोग से पता नहीं चलता। अल्लाह को शादी करता है तो है और माफ करना, जितना धूमधाम शोभाजी करके शादी करते हो ना, उतनी जल्दी तलाक भी। अभी मैंने सुना, मेरे डॉक्टर हैरान हो गए, एक जगह धूमधाम से शादी हुई, जुमा के दिन शादी होती है, शनिचर को वलीमा होता है और इतवार को तलाक। ये हमारा समाज, ये हम मुसलमान, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था। ये कॉम्पिटिशन करना, हाँ कॉम्पिटिशन होता, उसके बाद कौन सिखा रही है? वो खाने खाने है, वो खाना खेती सिखाई, उसके घर में गया और उतनी बड़ी लाइट, अब मेरे घर में से एक लाइट लगा, अब ये कहेगा उसके घर तुमने लाइट देखा? अरे हम तो ना ये बकरे का कॉम्पिटिशन, अपना बकरे का मोबाइल में फोटो लेना, तूने देखा मेरा बकरा देखा? अरे देख मेरा बकरा देख, कितना ऊंचा ऊंचा आया। तू खड़ा हो जाएगा, तेरे को दबा करके बकरे के हाइट को कम थे। अल्लाह ने कहा ऊंचा ऊंचा लाना, बकरे में कॉम्पिटिशन। हाँ, अब मेरे दोस्तों सुनो, हमारे नबी ने ऐलान कर दिया, कौन से दर्जे में ऐलान किया? जान की कुर्बानी दो और उसको हजरत उमर ने सुना, बोलो किसने सुना? हजरत उमर ने दिल में सोचा, इस वक्त मेरे पास बहुत पैसा है, इस वक्त मेरे पास माल बहुत है। हजरत उमर घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, अपनी बीवी को कहा जितना घर में माल है सब सामने सब नहीं करा। अरे वो बीवी है ना, क्या होता है? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने और मेरे अल्लाह ने कहा जितनी ताकत हो दे दो। आज उमर अपनी ताकत के मुताबिक मान देगा, अपनी बीवी को बस सब लेकर आओ। बीवी कोई फरमा पड़ता, बीवी सब लेकर आए, जब सब लेकर आए तो हजरत उमर ने कहा इससे दो हिस्से कर, इससे दो। बीवी ने 2 हिस्से कर दिए। बीवी को कहा आधा हिस्सा घर में रख दो, आधा हिस्सा एक कपड़े में बांध दो, आज आधा माल लेकर मैं नबी की खिदमत में जाने वाला। इसलिए उमर को उमर है कि नबी का ऐलान होता है, आधा माल नबी के दरवाजे पर कुर्बान कर देना। हम लोग करेंगे अपने पास जितनी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, बीवी को बोलो आधा घर और आधा मस्जिद। बीवी को भी तलाक दे कोई बीवी को बोल सकता, बोल भी नहीं सकता और सब कुछ तो अल्लाह ने सब कुछ कर भी नहीं सकता। मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता कि आधा माल अल्लाह के रास्ते में दे दे। किसी की बीवी तैयार नहीं, लेकिन हजरत उमर को उमर थे, अपने कंधे पर माल रखा, आधा माल रखा, जिससे कपड़े भी है, बर्तन भी है, अनाज भी है, सोना भी है, चांदी भी है। हजरत उमर ने अपने कंधे पे रखा, इतना माथा में हजरत उमर का कंधा झुका चला रहा था और हजरत उमर लेके जा रहे। हमारे नबी मस्जिद नबवी के पास बैठे हैं, जैसे हमारे नबी नजर मुबारक पड़े उमर पर, हमारे नबी ने फरमाया देखो देखो उमर आ रहे, उमर और कितना माल लेकर आ रहे। जैसे उमर करीब आए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, बिअय्यि शैइन जीता या उमर, उमर क्या लेकर आए? उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या लेकर आया? नस्ल तो मांगी, मेरे माल के 2 हिस्से कर दिए, निस्फ़ लिअहली, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा, वनिस्फ़ की सदीलिल्लाह, आधा आपकी खिदमत में लेकर आया। ये कहकर हजरत उमर ने वो पूरा वो जो चादर में लगे के सामान लाए थे वो पूरा का पूरा ठेला सामने रख दिया। हमारे नबी बहुत खुश हुए और हजरत उमर कोने में बैठ गए। बोलो हजरत उमर कोने में बैठ गए। अब सहाबा आ रहे, अरे कोई खजूरें लेके आ रहा है, कोई चांदी के सिक्के लेके आ रहा है, कोई सोने का दीनार लेके आ रहा, कोई कपड़े लेके आ रहा। हजरत उमर बीच में कहते लाओ लाओ, आज कॉम्पिटिशन है, लाओ। आज उमर का कोई मुकाबला नहीं करेगा, इसका उमर वो उमर है जो आधा माल अल्लाह के रास्ते में लेकर आया है। अगर उमर खुश हो गए, अभी शाम होने वाली है, तो सबकी नजर पड़ी कौन आ रहे? हजरत एक कंधे पर इधर एक ठेला और दोनों
की हस्ती जो पहुंची हुई है। और जैसा कि लोगों में कैसा होता, जैसे झुके झुके आंखों में आंसू लिए अबू बकर आए, हमारे नबी की नजर पड़ी, अबू बकर आए, हमारे नबी ने देखा कि अबू बकर झुक गए, हमारे नबी ने कहा उठो जरा अबू बकर को सहारा दो, बहुत कुछ लेके आ रहे, अबू बकर बहुत कुछ लेके आ रहे। हज़रत उमर वहीं बैठे हैं, हज़रत अबू बकर ने वो सारा माल लाके रखा। हमारे नबी ने पूछा कि ऐसी शरीर जी गया अबू बकर, हमारे नबी ने पूछा अबू बकर क्या लेकर आए, क्या लेकर आए। अबू बकर कोई जवाब नहीं दे, सारा माल रखा, दाढ़ी बकर आंसू से भरी। हमारे नबी ने पूछा अबू बकर क्या क्या लेकर आए, हाज़ा कुल्लु मनी मा यस्सरल्लाहु लिही, अल्लाह ने जितना मुझे दिया था सब कुछ लेकर आया, अल्लाह ने जितना दिया था सब कुछ लेकर आया। तो हमारे नबी ने पूछा मां तरफ चले आ गई, अरे घर से क्या छोड़ा, अरे घर में बीवी है बच्चे हैं, घर में क्या छोड़ा। और अल्लाह को बरकत दे फरमाया, मेरे कभी आपने कहा था जितनी ताकत हो लेकर आना। मेरे घर में तरकुल्लाह व रसूला, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा, उस पर लेकर आया। कौन बैठे के करीब में उमर खड़े हो गए, देखो क्या मोहब्बत थी, क्या वो लोगों के दिल में एक दूसरे का प्यार था। हज़रत उमर खड़े हुए, अरे अबू बकर के हाथ को पकड़ा, इतनी देर तक रोते रहे और वो कर रहा, अबू बकर मैं समझ गया, अबू बकर मैं समझ गया। उमर उस वक्त जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अबू बकर जन्नत में नहीं चला जाएगा। अभी बात पूरी नहीं हुई, सुनना, मगरिब का वक्त हो गया, बोलो क्या हो गया, ईशा का वक्त हो गया, सब लोग चले गए, बोलो सब लोग सारा माल जमा कर दिया गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब सुनना, हमारी माँ हजरत आयशा, साथ में बोलना हमारी माँ हजरत आयशा, वो आज अपने मैके गई, मैके कहाँ से हो ना, मैंने किसके घर पर गई, अब्बा के, अबू बकर अब्बा रात का वक्त है, आधी रात है। हजरत आयशा फरमाती है मेरे अब्बा ऐसे चारपाई पर सोए, कई लकड़े का पलाट है उस पर मेरे अब्बा सोए हैं, और आयशा फरमाती मैं नीचे चटाई पर सोई हूँ, मैं बेटी हूँ और वो मेरे। हजरत आयशा फरमाती है कितनी मर्तबा रात को रोने की आवाज, कितनी मर्तबा मेरे कान में किसके रोने की आवाज है, अब रोते हैं मेरा बेटा। आयशा कहती है रोते होंगे, अल्लाह के डर से रोते होंगे, नबी की मोहब्बत से रोते होंगे, लेकिन आयशा फरमाती सुबह होने से पहले मेरे अब्बा ने इतनी जोर से चीख मारी, इतनी जोर से चीख मारी और बिस्तर पे बैठ गए। आयशा फरमाती मैं भी चली हो गई और मैंने मेरे अब्बा को कहा, अब पता मारकर बोलो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है नहीं, और बेटा वो मोहब्बत नहीं करता जो बेटी मोहब्बत करती है। हज़रत आयशा बेटी है, अब्बा के दोनों कंधों को पकड़ लिया, अब्बा क्या हुआ, अब्बा 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 क्या हुआ, आपने इतनी जोर से चीख क्यों मारी, अब्बा क्या हुआ। बेटी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बेटी ने क्या गलती हो गई, कल नबी ने कहा था जितनी ताकत उस पर दे देना, मैं सब नहीं दे सका, मैं सब। आयशा ने रोते रोते कहा अब्बा कैसी बातें करते हो, घर में खाने को कुछ नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप घर का सब सामान लेकर चले गए, अरे घर में खजूर भी नहीं है, खजूर की गुठली भी नहीं है, और अब्बा आप कहते हो, अब्बा कहते हो मैं सब नहीं लेकर गया। हाँ बेटी एक चीज में नहीं निकल गया, और नबी ने कहा था जितनी ताकत हो सब लेकर आना, मैं एक चीज नहीं लेकर गया, ये मेरे जो कपड़े पहने हुए वो भी मुझे नबी को दे देना, क्या देना था मुझे, हमने कपड़े दे दिए, ये मेरे कपड़े ये भी मुझे नबी को दे देना चाहिए था। हज़रत आयशा कहती अब्बा कैसी बात, आज नहीं कल कयामत में अल्लाह पूछेगा, मेरे नबी ने ऐलान किया था जितनी ताकत हो दे देना, कयामत में अल्लाह मुझे कहेगा अबू बकर तेरे बदन के कपड़े से तूने मुस्तफा को नहीं दिए थे। मेरे दोस्तों सुबह का वक्त था, अबू बकर कमरे के अंदर गए, माँ आयशा फरमाती मैं बाहर रो रही थी, मैं बेटी थी मैं रो रही थी। आयशा फरमाती है मेरे रोने की हद हो गई जब दरवाजा खुला और मैंने मेरे अब्बा को आते हुए देखा, मेरे अब्बा ने ताज का कपड़ा पहना था, ताज समझते हो ना जिसमें चावल गेहूं को रखते वो ताज का ऐसा कपड़ा पहना था, ऊपर से नीचे का कपड़ा पहना था, और वो ताज का कपड़ा खींचे जा रहा था, तो उसको जोड़ने के लिए मेरे अब्बा ने कांटे लगाए,
पूरे कपड़े में कांटे लगे हुए थे और वो काट का कपड़ा पहना था और हाथ में अपना कपड़ा लेकर आए और कहने लगे आयशा दुआ कर कपड़ा पहुंच जाए, अल्लाह मुझे मौत न दे। कपड़ा पहुंचने से पहले अल्लाह मेरे को मौत न दे, वरना कयामत में जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर कहा आयशा तू यही घर में रहे, मैं मुस्तफा को जाकर मेरे कपड़े पहुंचा दो, मैं मुस्तफा को जाकर मेरे कपड़े पहुंचा दो। आयशा बर्मा दिए चिल्ला चिल्ला के रोती रही, अब्बा अब्बा कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, अब्बा काट के कपड़ा पहन के जा रहे हो, अब्बा कांटे लगाते जा रहे हो। अबू बकर अल्लाह की शान की तेरी शान में सुबह का वक्त है, बोलो कौन सा वक्त है, फजर की अज़ान होने वाली, बोलो फजर की, बस यूं कहो कि फजर की अज़ान हो रही है, बोलो फजर की अज़ान हो रही है, हज़रत बिलाल अज़ान दे रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फजर की अज़ान हो रही है, अजीब अजीब सुहाना वक्त है। आपको ताज्जुब होगा हमारे नबी अल्लाह से बाहर आए, बोलो नबी अज़ान हुई ना, हमारे नबी बाहर आए, जिब्रील आए, बोलो कौन आए, अभी अबू बकर पहुंचे नहीं, बोलो अबू बकर पहुंचे वो रास्ते में, बोलो वो रास्ते में है, हज़रत जिब्रील आए, इंसान की शक्ल में आए, मेरे बाकी वालों वो कपड़ा पहन कर आए जो कपड़ा अबू बकर पहन कर आए। कौन कौन बोलो कौन हज़रत, वो कपड़ा पहन कर आए जो कपड़ा कौन पहन के आए, हमारे नबी ने जिब्रील को देखा कि का कपड़ा पहना कांटे में लाए, तो हमारे नबी ने पूछा माँ बाजू कर जिब्रील जिब्रील क्या हो गया, ये कैसे कपड़े पहन कर आए, अरे जिब्रील तुम आते हो इंसान की शक्ल में आते हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के आते हो, ये काट का कपड़ा ये काटे, ये जिब्रील कैसे कपड़े पहन कर आए। जिब्रील ने कहा मेरे नबी मुझे मत पूछो, ये कपड़े में क्यों पहन कर आया, आसमान पर देखो, देखो आसमान पर देखो, जैसे हमारे नबी आसमान पर देखा और हैरान हो गए, आसमान का हर फरिश्ता वो कपड़ा पहना है जो अबू बकर पहन के आ रहे हैं। इन्ना अहले समावात कुल्लहुम यलबसूना लिबास अबी बकर, हमारे नबी ने आसमान की तरफ देखा, हर फरिश्ता वो कपड़ा पहना है जो जिब्रील ने पहना है। हमारे नबी ने कहा जिब्रील तुमने भी ऐसा कपड़ा पहना, आसमान का हर फरिश्ता ऐसा कपड़ा पहना, आज सुबह सुबह क्या मामला है, ऐसा कपड़ा क्यों पहने हो। जिब्रील ने कहा वो मुझे मत पूछो, अबू बकर नाम है, उन्होंने जो कपड़ा पहना अल्लाह ने कहा आज फर्श पे अबू बकर का जो कपड़ा होगा अर्श पर फरिश्तों का भी वही कपड़ा होगा। इसलिए हमारे नबी की नजर पड़ी कौन, अबू बकर रोते हमारे नबी को रोना आया होगा, अरे बोलो ना रोना आया, क्योंकि नबी बहुत मोहब्बत करते, अबू बकर के कपड़े लेके आ रहे, काट का कपड़ा पहना। अरे हदीस में पाक मेरी माँ हमारे नबी कभी जिब्रील को देखे, कभी अबू बकर को देखे, अल्लाह की कसम कलर का भी फर्क नजर नहीं आता। जो अबू बकर ने कपड़े पहने हैं बिल्कुल ऐसे कपड़े हज़रत जिब्रील ने पहने हैं। अबू बकर से करीब आए हमारे नबी आगे बढ़े, अबू बकर ने यूं गले लगा दिया, अबू बकर क्या किया, अबू बकर तूने क्या किया, आज फर्श पर तूने ऐसे कपड़े पहन लिए, आसमानों पर फरिश्तों को भी अल्लाह ने ऐसे कपड़े पहने। सुनना फिर जिब्रील आगे बढ़े, ये बात पूरी नहीं, बोलो जिब्रील क्या झंडा था। जिब्रील आगे बढ़े, कहा अल्लाह एक सवाल पूछ रहा है, जरा अबू बकर को पूछ लो। जिब्रील कह रहे मेरे नबी अल्लाह एक सवाल पूछ रहा है, अबू बकर को पूछ लो ना। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह क्या सवाल पूछा, अल्लाह क्या सवाल पूछ रहा है। जिब्रील ने कहा अल्लाह ये सवाल पूछता है कि आप अबू बकर को पूछो, आप अबू बकर को पूछो, उसका अल्लाह उससे राजी हो गया। अबू बकर ने अल्लाह से राजी हुआ या नहीं, अल्लाह से राजी हो गया, अल्लाह तो अबू बकर से राजी हो गया। अब अबू बकर को पूछे कि वो अल्लाह से राजी हुए या नहीं हुए। हमारे नबी ने रोते रोते जब सवाल अबू बकर पूछा, अबू बकर धड़ाम से जमीन पे गिरे, कहा मेरे नबी अल्लाह को कह दो, अल्लाह मुझे पूछता कि मैं अल्लाह से राजी हुआ या नहीं हुआ, अरे अल्लाह को कह दो मैंने कुछ नहीं किया, जो उसने दिया था वही उसके दरबार में दिया, उसने ही दिया था उसके दरबार में। अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आया, बोलो सुभान अल्लाह, इतना
کا پسند آیا آیت کریمہ اللہ نے اتاری کہ میرا نبی آج ابو بکر کی اتنی اچھی قربانی دی، آپ اپنے کپڑے بھی دے دیے. اللہ کہتا ابو بکر نے آج محبت کا ثبوت دے دیا. اللہ نے کہا کہہ دو ابو بکر کو کہہ دو ان کے تربیت میں جتنے صحابہ ہیں سب سے میں راضی ہو گیا، میں مجھ سے راضی ہو گئے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہونے والا. یہ آپ کی قرآن میں لکھا ہے، پڑھو گے میرے ساتھ. صحابہ سے اچھا صحابہ سے اچھا ہم لوگ صحابہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے کام مخلوق میں سب سے اچھے کون؟ صحابہ. جنت کس کی؟ صحابہ. رضامندی کس کے لیے؟ صحابہ. پڑھو گے میرے سامنے، پڑھو گے انشاءاللہ. نہیں پڑھو گے 11واں پارہ، بولے کون سا پارہ؟ 11واں پارہ پہلا رکوع. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نبی کہتے تھے صحابہ مال مانگا، صحابہ نے مال دکھایا. اللہ کی قسم جان مانگی تو جان بھی روشن کی، بولنے انسان بھی نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤ نا، بات ختم صرف اتنا بتانا ہے کہ ہم کو شعبان اور رمضان میں کیا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات سناتا ہوں بھائی، اللہ کے نبی نے مال مانگا، صحابہ نے مان دیا. ارے بولنے دیا، کتنا دیا؟ سب دیا. کتنا دیا؟ سب دیا. ابھی بات سنو، اس پر ہم بات ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے انشاءاللہ. اس سے میں آپ 2 باتیں آپ سے مانگوں گا، دو گے انشاءاللہ. من میں بولے دو گے انشاءاللہ. ارے 2 باتیں مانگو، پر بیٹھے تو 4-5 باتیں مانگو نا. ارے دو گے انشاءاللہ. اے پاکی کی طرف بچھانے کی طرف مانگوں گا، عطا کرو گے نا بھائی انشاءاللہ. لیکن آپ کو دے گا انشاءاللہ. آپ کو کرے بھائی جو تمہیں کیا عمل کریں گے وہ کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں آپ کو معلوم ہے اوہد میں ہے، پروبنسا میں ہے، ہمارے نبی نے تشریح کی. آپ بولو آپ کون سے میدان میں آؤ، میرے ساتھ سے بولو کون سے میدان میں آؤ. ہمارے نبی نے تشریح فرمائی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا آ جاؤ صحابہ آ جاؤ. اللہ نے کہا میرے بندے آ جاؤ، احد میدان میں آ جاؤ. اللہ نے کہا جو احد میدان میں آئے گا آج اسے معاف کر دوں گا، ایسی جنت عطا کروں گا جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے. اعلان بولو اعلان. پورا احد میدان میں صحابہ آئے نا، جلدی بولو نا آئے نا، جلدی بولو نا آئے نا. کہنا بہت آسان ہے دوستوں. ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت اقربہ. کیا نام ہے؟ یہ نام شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اقربہ بولو کیا نام؟ حضرت. اور گھر میں قرآن پڑھتے ہیں. ارے وہ گھر میں وہ چلنے کا رستہ بھی جیسے قرآن اور قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت اقربہ پھر بولو حضرت. اس کا 8 سال کا بیٹا سامنے کھیل رہا ہے. بیٹے کا نام ہے بشیر. بولو بیٹے کا نام عمر کتنی؟ اور گھر میں کوئی نہیں. باپ بیٹا، بیٹے کی ماں کا پہلے انتقال ہو گیا. بیٹا ماں کے بغیر ہے اور اقربہ بغیر بیوی ہے. بولو بغیر. اگر اقربہ قرآن پڑھ رہے بولو کتنے سال کا بیٹا کھیل رہا؟ آواز نہیں آتی. کتنے سال کا بیٹا کھیل رہا؟ اگر اقربہ قرآن پڑھ رہے اور نبی کی آواز سامنے آ گئی آؤ اوہد میدان میں آؤ، اللہ معاف کرے گا، اللہ جنت دے گا. اقربہ قرآن پڑھتے پڑھتے روئے. وہ بیٹا 8 سال کا بچہ
اس نے اپنے ابا کو روکا ہوا دیکھا تو بشیر نے دوڑتے دوڑتے آئے، ماں ماں یہ کی کیا گتی، ابا کیوں رو رہے ہیں؟ ابا میں نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، ابا ابا کیوں روتے ہیں؟ ابا نے بیٹی کو مسکی سے لگا دی، ہاں بیٹا بیٹا نبی بلا رہے، ادھر میدان میں بلا رہے اور کہہ رہے کہ اللہ جنت دے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن بیٹا میں نہیں جان سکتا نا، میرے کو جنت بھی نہیں ملے گی، میرے کو معافی بھی نہیں ملے گی۔ تو وہ آج کل کا بیٹا کہتا ابا آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ ارے مدینے کے لوگ جائیں گے، آپ میرا 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 ابا کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ بیٹے کو پیچھے سے لگایا، بیٹا میں چلا جاؤں گا، تجھے کون سنبھال دے گا؟ یا ہمارا کوئی بولو یا ہمارا تیری ماں کی نہیں، تیری ماں بہت پیچھے تھی، میری بیوی یعنی تیری ماں بہت پہلے چلی گئی، کوئی نہیں بیٹا میں چلا جاؤں گا، تجھے کھانا کون کھلائے گا، تجھے رات کو کون سلائے گا، تجھے کون نہلا کر سلائے گا، تجھے کون کپڑا پہنائے گا؟ او میرے باقی والوں معلوم نہیں بیٹے اور باپ آپس میں کیا باتیں کی، اللہ جانے کیا باتیں دونوں میں ہوئی ہے، کیا اخیر میں یہ طے ہو گیا کہ بیٹا کہتا ابا میری محبت میں آپ کو جانا پڑے گا، میرے نبی نے بلایا نا، اور آپ کو اگر میرے سے محبت دینا تو آپ کو جانا پڑے گا، ورنہ میں بیٹا تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ معلوم نہیں باپ اور بیٹے میں کیا زندگی کی باتیں ہوئی کہ ابا نے سب تیاری کر دی، بیٹا مجھے کھانا ہے، بیٹا یہاں نہانا ہے، بیٹا یہاں سونا ہے، بیٹا یہاں رہنا ہے، یہاں تیرے کپڑے ہیں، اور اس کے بعد ابا اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اتنے سال کے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ باپ تو باپ ایک بات سمجھ لینا، بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، ایک جملہ لکھا ہے، ایک جملہ لکھا کہ باپ جب ہاسپٹل میں ہوتا ہے بڈھا ہو گیا، بڈھا ہاسپٹل میں آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ، بیٹا بات کرا آئی سی یو کے بعد پڑا، کوئی مہمان آتا نا ابا کیسے کیا کہتا ہوں ابا بہت بیمار ہے، آخری سانس ہے، دعا کرو اللہ آسانی کا معاملہ کرنا، کیا مطلب اللہ آسانی ضرور۔ سچ بتانا اگر بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ آئی سی یو میں اور وینٹیلیٹر پر ہے، بات بات کرا اتنا دماغ مجھ سے ہوتا ہوگا، لیکن آج وہ بات کرتا ہے، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، وہ بات روتے روتے کہتا ہے میرا جوان بیٹا ہے، دعا کرو اللہ مجھے دے دے گے، اور میری عمر میرے بیٹے کو لگا میرے دوستوں کے باپ ہوتا ہے نا، اب وہی ابا بولا، ابا کا نام کیا بتایا حضرت آقربا، کیا نام حضرت، کتنے سال کا بیٹا، کیا معلوم بات بیٹے میں کیا باتیں ہوئی، کیا محبت کی باتیں ہوئی، ابا ان پہ بیٹھ گئے، کہاں جا رہے وہ کہاں جا رہے، لیکن جیسا ہم چلا نا ابا نے منہ کو روک دیا اور روتے روتے کہا بیٹا آجا تو بھی اس پہ بیٹھ جائے، اچھا تو بھی، تو بیٹا کے ساتھ میرے کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہو، نہیں بیٹا تو بہت چھوٹا ہے ساتھ میں نہیں لے کے جاتا، لیکن تھوڑی دیر تک تو میرے اونٹ پہ بیٹھے گا، اونٹ چلے گا، میں آگے راستے سے تجھے چھوڑ دوں گا، تو سچے سے واپس آنا، کم از کم اتنی دیر سے ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا رہے گا، کم از کم اتنی دیر ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا۔ میرے دوستوں حضرت بشیر کو بھی اونٹ پہ بٹھایا، بیٹے کی عمر کتنی ہے بشیر، پاپا بیٹھے، کبھی بیٹے کے گھر کے ہاتھ بیٹھے، کبھی بیٹے کی بچھانے کے ہاتھ بیٹھے، کبھی بیٹے کو کھانا کھا لینا، کپڑا دھو لینا، کپڑا پہن لینا، بیٹا رات کو سو جانا، لیکن باپ کو بات ہوتا نا وہ پورا چلا ہوگا، خیال آیا کہ اگر میرا بیٹا دھکا بھٹک گیا تو بس اونٹ کو رکا دیا، خود بھی اترے، بیٹے کو بھی اتارا، کہا بیٹا دیکھیے سیدھا سیدھا گھر پہ چلے جا، سیدھا سیدھا گھر پہ چلے جا، بیٹے بھی کچھ بولے نہیں، بولو بیٹے کچھ بولے، آخری جتوں بیٹے نے جو کہا باپ بیٹے سے برداشت کیا ہوگا، جب دونوں گلے لگے نا تو 8 سال کے بیٹے نے کہا ابا آپ جاتے ہو جاؤ، لیکن میں آپ کا بہت انتظار کروں گا، کھاتے وقت آپ کا انتظار ہوگا، پیتے وقت آپ کا انتظار ہوگا، ابا میں آپ کا بہت انتظار کروں گا، لیکن ابا آپ جاؤ اور جنت لے کر آ جاؤ، جاؤ میرے ابا جاؤ، میرے مصطفیٰ نے آواز دی ہے جاؤ جنت لے کر آ جاؤ، میرے دوستوں باقی والوں کو سما ہوگا، آسمان میں فرشتے بھی عشق کرتے ہوں گے، جب ابا کا اونٹ چلا اور بیٹا اس طرف چلا، اچھا بیٹے کی عمر کتنی ہے، کیا کہتے معلوم ہے، کیا کہتے ہیں میں گھر میں گیا تو کھڑا لایا،
ابا کو نہیں بھیجا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ کھانا کھاؤ تو ابا نہیں آتا ہے، کھانا نہیں کھا سکو، پانی نہیں پی سکو، رات کو سو نہیں سکو، معلوم نہیں وہ بیٹے نے کیسے وقت گزارا، لیکن ہاں خبر آئی کہ وہ میدان سے واپس آ رہے، بولو سبحان اللہ، وہ میدان سے 8 سال کے بشیر کہتے مجھے پتا چلا مدینے میں کیا ہوا، ارے اوہر میدان سے صحابہ واپس آ رہے، ارے لوگ واپس آ رہے، وہ بیٹے کہتے میں نے جلدی غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، ابا کو شکایت نہیں کرے، اچھے کپڑے پہنے، اور کہتے میں گیا اور ایک پہاڑی پہ چڑھا، بولے پہاڑی پہ اور صحابہ آ رہے، لیکن 8 سال کے بشیر کہتے بہت دیر تک دیکھتا رہا، سارے صحابہ آنے لگے، لیکن میرے ابا نہیں نظر آئے، بولے میرے ابا، تو بشیر کہتے مجھے ایسا لگا آنے کے 2-3 راستے، میرے ابا دوسرے راستے چلتے ہوں گے، تو گئے دوسرے راستے پہ گئے، پھر تیسرے راستے پہ گئے، پھر واپس پہلے والے راستے پر آئے، لیکن ابا نظر نہیں آتے، لیکن بشیر کہتے ہیں 8 سال کی عمر کے بشیر کہتے ابا نظر نہیں آئے، لیکن کہتے ہاں میری نظر پڑی میرے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا میرے نبی، بشیر کہتے میرے نبی آ گئے نا، میں دوڑتا گیا، کہتے میری عمر 8 سال کی تھی، میرے اندر کوئی رسپیکٹ اور ڈسپلن تو تھا نہیں، میں تو چھوٹا بچہ تھا، حضرت بشیر کہتے میں تو 8 سال کا تھا، میرے کو بات سمجھ میں آتا تھا، کہتے میں دوڑتا گیا اور میں نے میرے نبی کا ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا اور کہا کہیں پھنس ہو گئی ابھی، میں نے کہا میرا ابا کہاں ہے، کہیں پھنس ہو گئی ابھی، میرا ابا کہاں ہے، بشیر کہتے میں نے 3 مرتبہ پوچھا میرا ابا کہاں ہے، میرے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرا ابا شہید ہو گئے، میرا ابا شہید ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ، بشیر کہتے میں نے سنا میرے ابا شہید ہو گئے، میں سوچا اب گھر جا کے کیا کروں میں تو گھر جاتا تھا ابا کو لے کے جاتا تھا نا، اب گھر جا کے کیا کروں گا، حضرت بشیر کہتے روتے 8 سال کے تھے، کہتے روتے میں نے قدم بڑھائے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھا، حضرت بشیر کہتے بیٹھے بہت رویا اور روتے کا اللہ ماں کو تو بہت پہلے بلا لیا، اللہ ماں کو بہت پہلے بلا لیا، ابھی 8 سال کی میری عمر ہوئی، میرے ابا کو بھی بلا لیا، اب اکیلا میں گھر میں رہوں گا، اے اللہ میری ماں کو بھی بلا لیا، میرے ابا کو بھی بلا لیا، بشیر کہتے میں پھوٹ سے رونے لگا، کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بس حضرت بشیر 8 سال کے کہتے میں نے وہ چہرہ اٹھایا تو کون تھے، اللہ کے رسول پاک تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا بشیر مت رو، بشیر مت رو، آجا میرے پاس آجا، ہمارے نبی نے کندھے پر بٹھا دیا اور کہا بشیر فکر مت کر، آج سے مدینے میں تیری ماں عائشہ ہوگی اور تیرے ابا محمد رسول اللہ ہوگی، وہ بشیر کہتے ہیں نبی کے کندھے پر بیٹھا، میں تو اتنا اچھا لگا، یہ سب بچے کھیلتے تھے نا، میں نے سب بچوں کو کہا تمہاری ماں ہوگی، لیکن میری ماں سے اچھی ماں نہیں ہوگی، تمہارے ابا ہوں گے، لیکن میرے ابا محمد رسول اللہ، میری بات میں بشیر سے پوچھو، بولو حضرت بشیر، بولو 8 سال کی، بولو کیا ہو گئے، نبی ملے، بولو کون ملے، مصطفیٰ ملے، لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے ابا کو جب وہاں میدان میں تیر لگا ہوگا، نیزا لگا ہوگا، تلوار لگی ہوگی، ان کو اپنا بیٹا یاد آیا ہوگا کہ نہیں؟ جب ان کو تیر لگی ہوگی، جب ان کو نیزا لگا ہوگا، ارے ان کے اوپر سے بڑا آ گیا ہوگا، جب بدن سے خون نکلتا ہوگا، انہیں لگا ہوگا کہ آپ میں واپس مل جاؤں گا، تو یاد آیا ہوگا کہ میرا بشیر کیا کرے گا، وہ کیسے جائے گا، وہ کیسے رات کو سوئے گا، وہ مجھے کہا تھا، اس نے آخر میں مجھے کہا تھا میرا ابا میں انتظار کروں گا، کون ہونے والا ہے، کون واپس جاتا ہے، میرے بچے کے دل پہ کتنا دھکا لگا ہوگا، لیکن میرے دوستوں وہ ابا بھی چلے گئے، حضرت بشیر نے پوری زندگی نبی کی خدمت میں گزاری اور امت کو بتا دیا آج تیرے گھر میں جو ایمان آیا ہے وہ اقربا بشیر اور صحابہ کی مدد اور قربانی کیا ہے، اس لیے میرے پیاروں میں بھی آپ سے قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں، دو گے میرے بولے دو گے انشاءاللہ، شروع میں نے کہا تھا اپنا نام کو ہرے صندوق میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، ارے بولے جانا ہے نا، اور جس کا نام وہ صندوق میں جائے گا بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائے گا،
حضرت حسین بغدادی کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا تھا، فرمایا کرتے تھے شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، یہ 2 مہینے بنا لے، باقی 10 مہینے چھپر پھاڑ کے اللہ روزی کی برکت عطا کرے گا، لیکن یہ 2 مہینے تو بنا لے، باقی 10 مہینے اللہ کی روشنی کے مطابق زندگی بنائے گا، تو کون سے جائے گا یہ مہینہ بنانے کے دیکھو میں بطور مبتدی کے بتاؤں کہ ہمیں 2 چیزیں میں آپ سے مانگوں گی انشاءاللہ. میری چیز آپ کو بتاؤں، ہم روزہ رکھیں گے میرا ٹائم بہت زیادہ ہے، کتنے بجے ختم کرنا ہے میرے کو چھالی دے، کتنے بجے ختم کرنا شکریہ 3 بجے. ہاں کون بولے شادی والا بولا بغیر شادی والا بولا؟ میں کئی چیزیں گھر سے باہر ہوا، میری بھی انتظار کرتی ہوگی نا، نہیں میں اکیلا شادی کیا ہے لوگ نہیں. ایک بات آپ کو بتا دوں، 2 گنا آپ نے بولے کتنے 2 گنا ایسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھو صحیح تراویح بھوکے پیاسے بولو انشاءاللہ 2 گنا ایسے اے میرے باقی والوں پروردگار کی قسم 2 گنا ایسے ہیں اللہ رمضان کے روزے قبول نہیں کرتا. بولو رمضان کے روزے تراویح سحری افطاری بلکہ معاف کرنا تھوڑی دیر کے رمضان کو سائڈ میں رکھو، اللہ کہتے ہیں 2 گنا کر گئے تو موت کے وقت کلمہ نہیں. یہ 2 گنا، ایک تو روزہ قبول نہیں ہوگا اور ایک گنا کو ایسا ہے کہ روزہ تو ہوگا موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ، بولو نا ماشاء اللہ، صحیح کرتے نا، ارے ہاں بولو نا صحیح کرتے نا، بہت کرتے بھر بھر کے کھاتے پورا کھانا کھا لیتے اور وہی میں جتنا بھی کھاتا رمضان کو روزہ رکھتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. صحیح میں برکت ہے، ارے بولو صحیح میں پھر کیا ہوتا ہے، پہلے نماز پڑھتے بولتے جاؤ ہاں بولو، پھر گھر پہ جاتے ہاں اب سو جائیے کیونکہ روزہ ہے، اب کھانے پینے کا تو سوال نہیں، ہاں اب سو جائیے. کوئی 9 بجے اٹھے گا، کوئی 10 بجے اٹھے گا، کوئی 11 بجے اٹھے گا، کوئی 12 بجے اٹھے گا. قسم کھا کے بولو سب سے پہلے کس سے ملاقات ہے؟ سب سے پہلے موبائل سے ملاقات ہے، سب سے پہلے. کیونکہ اٹھے گا نا آج تو ناشتہ تو ہے نہیں بھائی، ناشتہ تو نہیں کیوں اٹھا منہ ہاتھ دھویا بھائی کام پہ جانا ہے، سب سے پہلے وہ پلک میں سے نکالیں، کس کو نکالیں اور گھر کی بچی. ہاں ایسا لگتا ہے سب لٹکے ہوئے یہ موبائل اور جیسے لڑکی بڑی السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی رمضان مبارک ماشاءاللہ، روزہ رکھا سحری رہا ماشاءاللہ، افطار رہا ماشاءاللہ، سب رمضان کی باتیں ہو گیا. پھر اچانک بات کریں گے معاف کرنا، اچانک بات آئے گی وہ عبداللہ بھائی کیا ہوا تو کہے گا عبداللہ ارے اس سے تو بہت سے لوگوں کے پارٹی ہو رہی ہے، آپ تو بھی کہہ جائیں گے ارے جتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا، ارے جماعت میں جاتا ہزار کے پیسے کھا گیا، اس کا بھائی اس کو کوئی بولتا نہیں ہے، بھائی بھی اس کا پارٹنر باپ تو بڈھا ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں کیا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے چلو دعا میں یاد السلام علیکم موبائل بند ہوا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں موبائل کا بٹن بعد میں بند ہوگا، روزے کا بٹن اس سے پہلے بند ہو گیا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہو وہ روزہ اللہ برباد کر دیتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہماری ماں بہنوں کا کیا ہے، ہماری ماں بہن کی کچن میں جائیں گے اور کچن موبائل اور رخسانہ اور ریحانہ اور زینب اور پھر ایک شروع ہوا وہ کہتی ایک طرف افطاری اور سحری کا سامان تیار ہوتا اور دوسری طرف پریشان ہونے کو کینسل کر کے چلا جاتا. اس لیے میرے دوستوں پکڑو پہلے کے لیے بات طے کرو کہ یہ رمضان میں بلکہ رمضان کیا ہم پیچھے کسی کی بھول گئے. اچھا میں نے آپ کو مثال دیا عبداللہ بھائی کی برائی کی کیا اکھاڑ دیا ہم نے
جاؤ کھا لیا، پیسے واپس نہیں کریں، پیسے واپس نہیں کریں. اچھا ہم نے عبداللہ کی برائی کی، کیا ملا؟ کیا ملا؟ 5 روپے ملے؟ ارے بولو ملے؟ 100 روپے ملے؟ ارے کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ بیٹھے بٹھائے ہمارا اچھا کھاتا روزہ چلا. حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا تو بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، ہمارے نبی نے کہا بہت سے روزہ رکھنے والے ہیں لیکن ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا. وہ لوگ ہیں جو بیچ بیچ لوگوں کی قیمت کیا کرتے ہیں. یہ گناہ سے توبہ کریں گے، ہم لوگ تو پیسے کیسے برائی کرتے مانو گے؟ 2 طرح سے کرنے آئے گا، تیسرے طرح بھی کرنے، بولو چوتھے بھی، اور اس کو کچھ فرق نہیں آتا. مولانا برابر کی طرح اور مسجد میں گیا 1 گھنٹہ 10 منٹ کرا کے ختم، یا 1.5 گھنٹے تک ختم نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ مولانا برابر ہم بخت تیری صبح کافیاں چلی گئی ہے، تو مولانا کے اوپر نہیں اٹھتا ہے، ایک عالم کے اوپر نہیں اٹھاتا ہے، وہ مسلح کے اوپر اپنا دل رکھ دیتا. ارے ذرا بھی پڑھانا کوئی آسان کام ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ ہمت ہے تو آؤ اور مسلح پر کھڑے رہو. صحیح کہتا ہوں، کبھی ہاتھ بھی کاپتا ہے، کبھی پاؤں بھی کاپتا ہے. وہ بیچارہ اللہ کے سامنے کاپتے کاپتے قرآن پڑھاتا اور تمہارا دیر ملتا نہیں ہے، تم کو بھاری پڑا اور لڑکی کے انتظار میں باہر پوری رات جاگتے ہو. وہ کیا یہ IPL دیکھا؟ کون جیتا؟ کون جیتا؟ بہت چلایا. میری ٹیم ممبئی. کیا ملا؟ پاؤلی کے ابھی کے کچھ ملا تو نہیں، اور اگر ملا. اور معاف کرنا، ہم نے کتنے لوگوں نے IPL کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھی، جبکہ عشاء کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے نا، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آگ لگتے لگی گھر میں انٹر ہو، گھر میں سکون ملتا. بیوی موبائل پہ بزی ہے، بیٹا موبائل پہ بزی ہے، بیٹی موبائل پہ بزی ہے، اور بیٹا رات کو تیار ہو رہا ہے جا رہا. باپ کے اندر ہمت نہیں کہ پوچھے بیٹا کہاں جا رہا. اسے پوچھے گا تو پلٹ کے بولے گا دیکھنا بھی تم وہ شامل ہو گئی، تم کون سی صحیح بولو نہیں. یہاں ہمارے گھروں کا خیر ایک گناہ بولو نہیں کرے، آج کے دن کسی کی برائی نہیں کرے گی. میرے دوسرے اللہ معاف کرے، بلکہ دعا کو اللہ سب کی عمر میں برکت دے دے. لیکن میرے دل بات کا اگر سگا بھائی مر گیا، ایک مثال سگا بھائی مر گیا، اس کا جنازہ رکھا، اس کی لاش رکھی، کوئی میرے پاس چھری لے کے آئی، چھری، اور میرے کو بولے کیا ہوا؟ میرا بھائی مر گیا، سگا بھائی مر گیا. کہاں چھری لے کے آیا؟ اس کے ران کا گوشت نکالا، گوشت بہت اچھا نکالا اور دھکا ٹکا بھائی کر دے گا. گوشت نکالا، آج اس کو پکائیں گے اور ہم لوگ کھائیں گے. اب کیا کرو گے؟ آپ کرو گے اللہ کو حاصل نہ کر بولا، آپ بولو گے ہاں لانا چھری لا، کرو گے؟ کوئی اپنے سگے مردے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ آواز سے بولو کھائے گا؟ اللہ کہتا کھا لے، اللہ کہتا کھا لے. اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ پیچھے کسی کی برائی کرنا. سگے مردے بھائی کا گوشت کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ہے پیچھے کسی کی نہیں ہوتا. قرآن میں لکھا پارہ نمبر 36، پارہ نمبر ابھی اوپر بتا رہا ہوں، بولو نا پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. آپ کو پڑھ کر بتا دیا بھائی، تو نہیں کرو گے پیچھے برا نہیں کرو. اور بس اللہ قبول نہیں ہوتے، معاف کرنا موت کے اور کلمہ نہیں ملتا. اگر یہ گناہ میں اور آپ کرے فلسفہ معلوم ہے. اگر میری ماں، آپ کی ماں، یا میرے ابا اور آپ کے ابا اگر ہم سے ناراض
بھائی اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، کچھ نہیں، ہم باپ سے بات نہیں کرتے، وہ بھی ہم سے ناراض ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی ماں اور جس کا باپ اس سے ناراض ہوگا، روزہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اور موت کے وقت اللہ اس کو کرنا نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے رمضان آنے سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، ارے بولو اپنے ابا کو راضی کرو۔ آپ کو ایک حدیث سے پاک سناؤ، ہم لوگ جب صبح پڑھتے ہیں، ہم لوگ جب صبح پڑھتے ہیں نا، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے اس نے صبح کی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اور فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت خوش ہے، اس کا باپ تو اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، یہ جب بھی صبح کرتا ہے میں جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہوں، اور اگر وہ فرشتہ کر کہتا اللہ اللہ اس کی ماں کو ناراض ہے، اس کی ماں آپ کو روتی ہے، اس کا باپ بھی روتا ہے، اللہ کہتا ہے میری عزت نہیں کرتا، میری بڑائی نہیں کرتا، یہ صبح کرتا ہے، روز صبح روز جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے، ہاں ماں ہماری ناراض ہے، میرے دوستوں ہم لوگ یہاں بیان سن رہے نا، میں قسم کھا کر کے تو کتنوں کی مائیں آپ کو سوتی نہیں سوتی کی طرح بات نہیں سوتی، اور آپ کو اندر اندر روتی ہے اللہ 5 بچوں کو بڑھا دیا، اللہ بہت محنت سے 5 بچوں کو بڑھا دیا، آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں کرنا، ماں اس کے گھر میں ایک بیٹے کے گھر میں اس کے وہ بہو بولتی ہے بول ہو گیا تیرے ماں باپ کا بول ہو گیا، 15 دن ہو گئے اپنے گھر میں، اب تیرے بھائی کو بول لے کے جاتے صحیح وہ لے کے جانا چاہے۔ میرے دوستوں وہ ماں ایک ٹینکر والی مہمان بنتی ہمارے گھر میں ٹینکر کی طرح آتی ہے، عزت کے ساتھ آتی ہے، عزت کے ساتھ آتی ہے، اور وہ ماں جسے 9 مہینے میرے دوستوں ہماری ماں نے 9 مہینے سے پیٹ میں رکھا، 2 سال سے اپنی چھٹی سے لگانا اور سچ بتانا ہم مومن کرتے تھے، الٹی کرتے تھے، کون ہم پیشاب کرتے تھے، کون صاف کرتا تھا، ہم پاخانہ کرتے تھے، کون صاف کرتا تھا، ارے ہم گھرتے آتے تھے، ماں میراتی دھلاتی تھی، ہماری پیشانی کو چومتی تھی، ارے رات کو بیمار ہوتے تھے، رات کو بریانی آتی تھی، رات کو اٹھ کے ہم کو دوا پلاتی تھی، ارے ٹھنڈی لگتی تھی، ماں اپنی چادر ہٹا دیتی بچے کے اوپر بلکہ میرے پیاروں معاف کرنا، ہماری ماں اللہ کی قسم ہماری ماں وہ ماں ہے، ہم کہیں چلے جاتے ہیں دنیا انتظار کرتی ہے میرا بیٹا کیا لے کر آئے گا، ماں انتظار کرتی ہے بیٹا کب آئے گا، میرا بیٹا کب آئے گا۔ میرے دوستوں مجھے معاف کرنا بھی جس کو بولنا آپ کو کتنے ایسے بیٹھے تھے ماں کو ہاتھ نکال کے ڈراتے، بلکہ معاف کرنا کتنے ایسے کمی نہیں کہ ماں کو بڑھاتے نہیں، اللہ معاف کرے، یہ گناہ ایسا ہے موت کے وقت کرنا بھی نہیں ہوتا۔ تو میں میرے پیارے دوستوں جو باتیں میں بتا رہا ہوں سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو بنیادی بات پر میرے کو آنا ہے وہ بات پر آنا ہے کہ رمضان کا مہینہ اچھا گزارنا ہے، ہمارا نام وہ صندوق میں پہنچانا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنتی بننا ہے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ارے ہاتھ اوپر کرے، اپنا نام وہ صندوق میں جائے گا انشاءاللہ۔ کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی کہے وہ پڑھو، اور ہمارے نبی نے ہم سے کیا مانگا، ہمارے نبی نے ہم سے ایک ہی بات مانگی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے ایک ہی بات مانگی، نبی نے ایک ہی بات مانگی، دین کا کام کرتا رہے اللہ آسمانوں سے مدد کرتا رہے گا، بولو تو دین کا کام کرتا رہے۔ میرے پیاروں اگر میری بھائی بیٹھے آپ برا نہ مانیں، بالکل برا نہ مانیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیاروں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے یہ امت کو سب سے اچھی امت بنایا، اللہ نے کہا یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دیتے جانا، برائیوں سے روکتے جانا، اور اللہ نے صاف کہا جس دن یہ امت کام چھوڑ دے، جس دن یہ امت کام چھوڑ دے گی اس امت پہ حالات آئیں گے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم پہ حالات آئے اور آج ہم پہ حالات آئے کیونکہ ہم کو کچھ فکر نہیں، نہ اپنی دین کی فکر ہے، نہ اپنی ماں کی دین کی فکر ہے، نہ اپنی بیوی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ اڑوس پڑوس کی فکر ہے، نہ سماج اور سوسائٹی کی فکر ہے،
حدیث سے پاک نے لکھا ایک صبح اللہ کے راستے میں دے دے، ایک رات اللہ کے راستے میں دے دے، دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس پیاروں نے بہت ہی منت سماجت کے ساتھ رمضان میں آپ کا وقت مانگنے کے لیے، آپ کا وقت مانگنے کے لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلے 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا، وہ چیز کیسی پیاری نہیں ہوگی جو دین بھی ہوگی تو اللہ کے راستے میں، جس کو الفاظ میں کہو جینا بھی اللہ کے راستے میں، خوشیاں بھی اللہ کے راستے میں، غم بھی اللہ کے راستے میں، اور جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا اس کو موت ایسے نہیں آتی، اس کا بھی آخری وقت آتا ہے تو مدینے کی مبارک زمین اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں وہ حضرت رشید اتنے پاک تھے، حضرت اکرما اللہ کے راستے میں بولو نا، ہم ایسا تو نہیں بولتے نا، میں نے یہ تو نہیں بولا نا یہ جا کے مر جا، کوئی بولا کہ مر جائے، ہم کو کوئی شہید کرنے والا، ہم کو کوئی فنجر مارنے والا، ارے ہم کو کوئی گولی مارنے والا، ارے جائے گا 40 دن اللہ کے راستے میں رہے گا، ٹیکا لگائے گا، 3 دن لگائے گا، اللہ کے راستے میں جائے گا، آئے گا، قسم اللہ کی جنت کو بھر دے گا۔ اور رمضان میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے، میرے پیارے بھائی تیار ہو جائے، ان کی تعلیم خراب ہو جائے، اپنا وقت لکھا ہے کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں جانے والا، کوئی یہاں کے آواز دینے اللہ کے راستے میں جانے والا، کوئی 40 دن کی آواز لگا دے، کوئی 3 دن کی آواز لگا دے، کوئی 10 اوقات کی آواز، ارے بابا بھی آپ کو نقل بھی قبول ہے، ادھار بھی قبول ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، تیار ہو انشاءاللہ، ہاں تو بولو نا تیار ہو انشاءاللہ، تیار ہو انشاءاللہ، ایک امتحان اس کے میں اپنی تشریح کروں گا کی، اور ایک دوسرا کام ہم کام رکھے بولتے ہیں کام رکھے کام چل رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کام چل رہا ہے، اور یہ اللہ نے اتنی بڑی مسجد ہم کو عطا کیے، ابھی ہمارے امام صاحب الفاظ نے بتایا 3000 آدمی اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے، بولو الحمدللہ، اور مسجد کا کام 75% ہو گیا، بولو الحمدللہ۔ اب میرے دوستوں کچھ مصلے باقی رہ گئے، بس 3000 مصلے، جب بھی مسجد بنتی ہے نا ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ مصلے تقسیم کر دو، مصلے تقسیم کرنے میں فائدہ ہوگا، کوئی بھائی بولے گا 1 مصلہ میری طرف سے، کوئی بولے گا 2 مصلے میری طرف سے، کوئی بولے گا 3 مصلے میری طرف سے، میں آپ کو بتا دوں میرے پیاروں جو مصلہ لے لے گا یہ ثواب اس کو جنت تک ملے گا، بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مسجد، بولو کیا ہے؟ قیامت آئے گی سب ہمارے مکان گر جائے گے، پہاڑ گر جائے گے، سب بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے کنسٹرکشن والے کام ختم ہو جائیں گے، مسجد کے ایک بھی ہلنے والی نہیں، قیامت کا جھٹکا آئے گا، اللہ اپنے گھر کو بچا دے گا، اور اللہ کہتا اسی گھر کو ایسے اٹھاؤں گا اور جنت میں تیرا محل بنا دوں گا۔ تو میرے پیاروں 3000 مصلے تقسیم کرنے کے اور کتنے مصلے اسے لیے مسجد میں 3000 مصلے ہوں گے، اور اگر آپ نے 1 مصلہ لے لیا، ارے میں مر جاؤں گا، میں نے 1 مصلہ اللہ کے راستے میں لے لیا اور سمجھو میں مر گیا، ارے میرے بچے بھی مر گئے، ارے میرا خاندان مر گیا، لیکن مسجد میں جب تک نماز پڑھی جائے گی مجھے اس مصلے کا ثواب قیامت تک مل جائے گا۔ اور میرے دوستوں کی بہت بھاری رقم رہی ہے، 1 مصلہ 20 اللہ، بولو 1 مصلہ 7 میں 1 مصلہ 2 تشریف کے یہاں جاؤں گا نہیں، کوئی اللہ کے راستے میں وقت نکالے، کوئی مصلہ 20 اللہ، ایک آیت کو 2 3 4 جتنی اپنے لیے جنت بنانا چاہے، ایک حدیث پاک سنا کر بات ختم کرو۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت میں جانا ہے، اللہ کے گھر میں کچھ کام کر لے، اللہ جنت میں تیرا ماحول بنا دے گا، بلکہ مسجد میں اپنا پیسہ جائے، تاکہ وہ مسجد میں اپنا پیسہ جائے، اپنی خدمت لگے، مسجد میں اپنی خدمت لگے۔ قرآن کہتا ہے جو مسجد میں پیسہ جان مان لگائے گا سمجھو اس کے ایمان کو اللہ نے آسمان کے اوپر قبول کر لیا ہے۔ اس سے میرے چلو بھائی ماشاء اللہ بہت پہلا، اس سے پہلے والے کو آپ کی طرح جواب ملے گا، پہلا خراب ہوگا اس کو دیکھ کر، دوسرا اس کو دیکھ کر، تیسرا اس کو دیکھ کر، چوتھا تو پہلا اپنے ذمہ دار کو وہاں کے کھڑے ہو جائے جو اللہ کے راستے میں نام لکھا ہے، ماشاء اللہ جانی قربانی دینا، اور میرے دوستوں مالی قربانی دینا۔ اس وقت دونوں دسترخوان ہمارے سامنے ہے، اللہ کا راستہ چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، میرے دوستوں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے راستے میں ہو، اور
अल्लाह के घर की तैयारी में हमारा भी कुछ हिस्सा लग जाए। 3000 मुसल्ले 700 मुसल्ले तकरीबन बाकी रह गए, बाकी सारे मुसल्ले अल्लाह के बंदों ने दिखा दिया है। अब आखिर में उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम लिखाना, तो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करें, अल्लाह के नाम से शुरू करें। अल्लाह आपको जान मान मोहम्मद में को फरमाए। जी देखो हमारे भाई खड़े हो रहे हैं और आप इंशाअल्लाह बोलते जाएंगे, जिसके वाले से जाएंगे, शुरू करें। हमारे भाई ने काम के लिए थोड़ा भगवान की आगे सवाल में बड़ा सुंदर और एक बार मैं आपको ये भी बता चलूँ कि मैं आज लेकर आया हूँ। आजकल बड़ा अजीब मामला है, आपने देखा होगा हमारे हाईवे में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक जी पुराने पाक की आयत है, अगर कोई पढ़ लेना अन्य एक्सीडेंट से उसको बचा लेता है। वो कौन सी आयत है? वो आज हमने हाजी शरीफ आपको दिया है, हाजी जकरिया को दे दिया, हाजी जकरिया को दे दिया है। जरूर वो पाठ ले। आप जब भी अपने 2 व्हीलर पे या 3 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे या साइकिल पे जब भी बैठे वो पढ़ ले, गारंटी है कि इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वो भी आने वो आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और मेरे साथ शरबत का भी इंतजाम किया है, दुआ के बाद शरबत का, दुआ के बाद शरबत का इंतजाम है। इसलिए यहाँ पे देखो हम जैसे लंबे सफर से आया हूँ, मैं सलाम करूँगा, आप मेरे सलाम का जवाब दोगे, मैं चला जाऊँगा। लेकिन आपको इतना शरबत पीछे जरूरी था। और बहुत जगहों पे देखा जाता है मौलाना अशरफ साहब के बयान के बाद शरबत तो पीते, खड़े खड़े पीते, हमारे नबी खड़े होकर नहीं। एक तो बयान सुनते हैं और बाहर जाके खड़े होते पीते। मैं आराम से थोड़ा बैठ जाना, थोड़े कपड़े खराब होंगे और क्या होगा, कल बैठेगा तो ज्यादा कपड़े खराब होंगे, कपड़ा खराब होगा, लेकिन दिल मुस्तफा की सुन्नत के नूर से जिंदा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा इंतजाम किया है शरबत का, जरूर आप लोग शरबत पीजिए, बैठे बैठे पीछे जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कुरान पढ़ देता हूँ, पहले सलाम कर दो, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने कुरान पढ़ो, उसके बाद में हम लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे और फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जाना मेरा तुम्हारा तारीफ शामिल की ध्यान शामिल हो सके तो लाइक करवा दो, ताकि हम नहीं हो सके जी। मस्जिद की तालीम का काम है, अल्लाह ताला को बरकत अता फरमाए। मैं खुदा के पास सुन ले और दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी अच्छे से कुरान पढ़ने वाला बनाए। जैसे हमारे बेटे ने यहाँ कुरान पढ़ाना इसलिए सही अंदाज में पढ़ रहा था, वाकई अगर ऐसा प्यारा कुरान पाक से हम सुनते हैं तो हमारा दिल भी खुश होता है। अल्लाह ताला इस बच्चे को हासिल कामिल मोहम्मद दीन का तालीम बनाए, आमीन बोलो। अल्लाह हम सबके बच्चों को माँ बाप के आंखों की खिदमत करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بڑے پورے بچے کے درخواست سے رڑنے سے بات کرتے ہیں اور بالکل محبت کے ساتھ بولو میری زبان پر اللہ
آپ اپنی زبان پر بھی نہیں بولنا چاہتے آپ کا جو کام ہے بولنا اپنی زبان پر شروع کریں اللہ 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في أجر وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إنك ما أردناه وما ظلمناه كذلك نعوذ بك مجھے بھی باقی اللہ ہم کو معاف فرما اللہ کی باتیں کہی گئی اللہ ہم کو اپنی یہ مردود کے لیے قبول فرما لے اللہ ہم سے راستے کے لیے قبول فرما لے یہ مردود کے لیے قبول فرما لے چھتے چھتے میرے قلبی کو بھی فرما لے اللہ چہرے کے جو غلط ہے کوئی معاف کر دے جتنے میں جو خطائے ہوئی نہ معاف فرما لے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما لے اللہ جو پردے میں ڈوبے رہے سے پردے عطا کروا دے جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ہماری بچیوں کو عقیق عقیدہ نظری بنا دے یا اللہ احسان کامل عطا فرما دے اللہ ہم سب کو داعی بنا دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے تندرستی دے دے صحت دے دے شفا دے دے جن کے ابا چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ جو ماں باپ کو بھی دے جو ہے وہ بھی عطا فرما دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں مانگی عطا فرما دے جن کی شروع سے بیان ہوئی ہم سب کی حفاظت فرما دے اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا